کوئی گھر محفوظ نہیں، اس شیطانی فتنے سے محفوظ نہیں، یہ یہودی فتنے سے محفوظ نہیں۔ گھر گھر دیکھیے موبائل موجود ہیں، نیٹ کے اوپر گندگی دیکھی جا رہی ہے، یہ بے حیائی عام کی جا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی، پھر کہتے ہیں ہماری اولادیں کو پتہ کیا ہو چکا ہے، یہ بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتی۔ جب یہ موبائل نہیں تھے، جب یہ نیٹ نہیں تھا، جب یہ یہودیوں کی یہ سازش نہیں تھی، اولاد اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرتی تھی، اس وقت بڑوں کا حیا ہوتی تھی۔ یہاں بڑا موجود ہے، اب ہماری اوقات نہیں ہم بات کریں۔ اس موبائل نے، اس بے حیائی نے، اس یہودی فتنے نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ یہ بے حیائی سے روکتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ بے حیائی کا کام، برے کاموں کی دعوت کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے اللہ نے فرمایا وہ بات نہ کہنا جو آپ کو علم ہی نہیں، اللہ کے اوپر بہتان نہیں لگانا۔ آئیے نا صحیح بخاری کے اندر حدیث، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا حیا ایمان کا جز ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا حیا ایمان کی شاخ ہے، ایک حدیث کے اندر یوں آپ نے فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، 60 سے اوپر سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ سب سے اعلیٰ شاخ ہے، اور سب سے کم تر جو شاخ ہے آپ نے فرمایا رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور ہٹا دینا، یہ ایمان کی شاخ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر نہ اوپر والے درجے والی شاخ ہے نہیں، اور کم درجے والی شاخ کون سی؟ آپ نے فرمایا رستے کے اوپر کوئی بھی چیز کانٹا ہے، پتھر ہے، اسے دور کر دینا، یہ ایمان کی کم تر ایمان جس کے اندر ہے وہ بھی کرے گا۔ لیکن ہماری بد نصیبی دیکھیے، ہم نے رستے کے اوپر جو تکلیف والی چیز ہے اسے دور نہیں، بلکہ ہم خود ایسے اپنا کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ہم اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں، کیا ہمارے اندر ایمان موجود ہے؟ اور دیکھیے آپ نے فرمایا حیا بھی ایک اعلیٰ درجے کی شاخ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر حیا موجود ہے، بڑوں کا ادب موجود ہے؟ کیا ہمارے گھر کے اندر جب گناہ کیا جاتا ہے، کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے تو چھوٹے بچے ڈرتے ہیں کہ فلاں بڑا آ گیا ہم یہ کام چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارے اندر خوف ختم ہو گیا، ہمارے اندر حیا ختم ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں حیا نہیں وہ سمجھ لے اس کا ایمان ہی چلا گیا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو حیا بھی ہوگی، اگر حیا نہیں تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا حیا ایمان کی شاخ ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ غیرت مند ہے، اور اسی طرح آپ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے اس لیے بے حیائی کو حرام کیا کہ اس کے اندر غیرت موجود ہے۔ جس سردار کے اندر، جس رہبر کے اندر، جس قائد کے اندر، جس لیڈر کے اندر، جس سربراہ کے اندر غیرت ہوگی وہ اپنے گھر کے اندر بے حیائی والے کام نہیں کرنے دے گا۔ آج دیکھیے بیٹی بے پردہ گھر سے جا رہی ہے، باپ کچھ کہہ نہیں سکتا، بیٹی بے پردہ اپنا بازار کے اندر جا رہی ہے، بھائی کچھ کہتا نہیں۔ یہ اس سے بڑی بے حیائی کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم سمجھیں کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ہم نے زکوٰۃ دے لی، ہم نے اسلام کا بڑا مارکا مار لیا۔ نہیں، اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ حیا سکھاتا ہے۔ جب حیا نہیں، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں حیا آتی ہے
وہاں خیر آتی ہے، حیا جہاں بھی آئے وہاں خیر آئے گی، بلائی آئے گی۔ جہاں بے حیائی آ جائے گی میرے آقا نے فرمایا وہاں شر موجود ہوگا، وہاں فتنے موجود ہوں گے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، بے پردہ نکلتی ہیں تو فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا جب بھی کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اپنا پردے کے ساتھ نکلے، پتہ چلے یہ با حیا عورت ہے، اس کے اوپر ہم نے نظر بری نہیں ڈالنی۔ اگر ہم نے بری نظر ڈالی تو اس کے گھر والے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو بھی یہ حکم دیا جب گھر سے باہر نکلو غیر محرم عورت کے اوپر نظر پڑ جائے تو نظریں جھکا لینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نظریں جھکا لینی ہے۔ عورت کو الگ کہا، جب غیر محرم مرد کے اوپر نظر پڑے نظریں جھکا لینی ہے۔ آنکھوں کے اندر بھی حیا ہو، دل کے اندر بھی حیا ہو، ہاتھوں کے اندر بھی حیا ہو، یہ ہر جسم کے اندر، ہر اعضاء کے اندر انسان کے حیا ہونا چاہیے۔ کیونکہ بے حیائی کا حکم کون دیتا ہے؟ فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ بے حیائی کا حکم، بے حیائی کے کاموں کی طرف لے کر جانا شیطان کا کام ہے، یہ رحمان کا حکم نہیں، یہ رحمان والے بندوں کا کام نہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جو ہے، حیا جو ہے ایمان ہے، اور ایمان انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ کہاں لے کر جائے گا ایمان؟ جنت میں۔ جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہ جنت کے اندر جا سکتا نہیں۔ آگے آپ نے فرمایا جہاں بے حیائی ہے، پہلے آپ نے بے حیائی ظلم ہے، اور جہاں بے حیائی ہوگی وہ بندے جہنم میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑائیں، اپنے آپ کے اندر نظر دوڑائیں، کیا ہم بے حیا تو نہیں ہو چکے؟ ہمارے اندر غیرت ختم تو نہیں ہو چکی؟ ایمان والے بندے کے اندر غیرت ہوتی ہے، غیرت مند ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بے حیائی کیا ظلم ہے، اور ظلم کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ دوسری روایت یہ بھی جامع ترمذی کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں حیا موجود ہوگی وہاں خوبصورتی موجود ہوگی، جہاں حیا موجود ہوگی وہاں اتفاق ہوگا، جہاں حیا موجود ہوگی وہاں بڑوں کا ادب ہوگا، جہاں حیا موجود ہوگی بڑوں کا ادب احترام رہے گا۔ جہاں بے حیائی آ جائے گی آپ نے فرمایا وہاں عیب ہی عیب آ جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے زیادہ یہ آپ نے بیان کر دیا۔ آج جو معاشرہ، جس گھر کے اندر بے حیائی ہوگی، بے پردگی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے ان گھروں کے اندر سکون نہیں۔ ان گھروں کے اندر اگر بچی سے کہا جائے نا آپ کا فلاں جگہ شادی کرنی ہے، بچی کہے کہ میں تو یونیورسٹی کالج کے اندر، محلے کے اندر پہلے میں نے سیٹنگ کی ہے، میں وہاں کروں گی۔ اگر ہمارے اندر حیا ہوتا، ہماری بیٹی، ہماری لڑکی کسی غیر محرم بندے کے ساتھ کلام نہ کرتی، یہ عیب نہیں لگا؟ باپ کی عزت کے اوپر عیب لگا، بھائی کی عزت کے اوپر عیب لگا۔ آج کہتے ہیں جی لڑکیوں کو چھوڑ دو، جس طرح کرنا چاہیں، آزاد چھوڑ دو۔ میرے دوستو ان کو جب آزاد چھوڑیں گے پھر آپ دیکھتے ہیں کسی جانور کو جو گھر کے اندر رہنے والا ہو اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، پھر جنگل کے کتے، جنگل کے بگیاڑ، جنگل کے شیر انہیں چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے عزت، ہماری مائیں عزت کے لائق ہے، ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ ان کو گھر کے اندر رکھنا ہے۔ عورت کا معنی ہی ہے پردہ، عورت کا مطلب یہ ہے اپنے گھر کے اندر رہنا۔ یہ عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، جب پردے کے اندر اپنے گھر کے اندر رہے گی اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازے گا۔ جب ہم نے ان عورتوں کو بے حیائی کی طرف جاتی ہیں روکتے نہیں، تو آپ اس کی مثال اس طرح لیجئے، ایک کیلا ہے نا، کیلا، اس کے چھلکے جب اتارے جاتے ہیں اس کے اوپر گندی مکھی بھی آتی ہے، آ کے اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ 1-2 دن بعد وہ کیلا دیکھیں، وہ کیلے کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح جو عورت اپنا پردے کے اندر رہے گی میرا اللہ اس کی حفاظتیں کرے گا۔ جس کیلے کے اوپر چھلکا رہے گا وہ 3-4 دن بھی نکالے گا پھر بھی اسی طرح کا کیلا رہے گا۔ یہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اس بات کا علم نہیں
جب آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، جو آزادی کا نعرہ لگواتے ہیں نا وہ اسی لیے لگواتے ہیں کہ جب آزاد ہوں گی ہم اس کے اوپر ڈاکے ماریں گے، ہم ان کی عزتوں کے اوپر جو ہے حملے کریں گے۔ ان کے باتوں کے اوپر نہ آئیے۔ اللہ کا قرآن، اسلام ایسا مذہب ہے، اللہ کی قسم کافروں نے پڑھا، ہندو نے پڑھا، اس نے بھی کہا یہ اسلام ایسا مذہب ہے، کائنات کے اندر اس طرح کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ عورتوں کا مقام اس کے اندر، عزت اس کے اندر، نوجوان ہے ان کی عزت اس کے اندر، اگر بوڑھا دیکھا جائے اس کے اندر عزت ہے۔ لیکن بد نصیبی اس ہندو نے کہا، اس نے کہا جب میں نے اسلام کو پڑھا مجھے اس سے کامل مذہب نہ نظر آیا، جب میں نے مسلمان قوم دیکھی تو اس سے بدترین قوم مجھے کائنات کے اندر نظر نہیں آئی۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا، صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ تو ہندو بھی کہتا ہے اسلام کو پڑھا جائے، تو ہم سمجھتے اسلام سے بڑھ کے عزت والا کامل مذہب ہو نہیں سکتا۔ جب قومیں ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں سے بدترین قوم نہیں، یہ مانتی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب حیا آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، بڑوں کا ادب آتا ہے، بڑوں کا احترام آتا ہے، جب بے حیائی آتی ہے تو عیب لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث آپ نے یوں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن جس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے اس کی آپ نے 4 علامتیں، 4 نشانیاں بتائیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا وہ تانا، ایک دوسرے کے اوپر تان نہیں کرتا کہ تو اس طرح کا ہے، تو اس طرح کا ہے، اس کے بد زبانی نہیں کرتا، اس کے اوپر لعنت نہیں کرتا، اور بے حیا نہیں ہوتا۔ آج ہم نے اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں، کیا ہمارے اندر حیا موجود ہے کہ نہیں؟ ہم نے صرف نام کے مسلمان